پیارے دوستو، میں آپ کی دوست سیدہ منشا نور۔ آج ہم سنیں گے قصہ حابیل اور قابیل کا۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آج کون کون کہانی سنے گا؟ دیکھو بھائی، سکون سے بیٹھ کر کہانی سنو۔ آج میں تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک نہایت مزیدار قصہ سناتی ہوں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ یہ دونوں جب جوان ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کی شادی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک عجیب و غریب مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حابیل کی جس لڑکی سے طے ہوئی تھی، قابیل کو بھی وہی لڑکی پسند تھی۔ اب دونوں بھائیوں میں بڑا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب یہ جھگڑا زیادہ بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی منت مان لو، اپنی اپنی کمائی کے جانوروں کی قربانی کا گوشت الگ الگ رکھ دو۔ آسمان سے اللہ پاک ایک آگ اتارے گا، وہ جس قربانی کو جلا دے گی بس وہی لڑکی سے شادی کر لے گا۔ اچھا دوستو، جب یہ دنیا نئی نئی بنی تھی تو ہر نبی کے زمانے میں بہت ساری تعلیمات وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کی ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ جائز تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حابیل نے ایک خوب موٹے تازے جانور کی قربانی ایک اونچی جگہ پر رکھ دی۔ اس طرح قابیل نے بھی کیا، مگر اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے ایک نہایت دبلے پتلے جانور کی قربانی رکھی۔ اب میرے پیارے دوستوں، ذرا غور تو کرو، کچھ سمجھ میں آیا آپ کی حابیل کی نیت ٹھیک تھی، اس لیے اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور آسمان سے ایک آگ اتری اور اس کی قربانی کو جلا دیا۔ اور اس طرح حابیل کی اس لڑکی سے شادی طے ہو گئی۔ قابیل کو اپنی بدنیتی کی وجہ سے بڑی مایوسی ہوئی، اسے بڑا شوق لگا۔ غصے میں آ کر اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں آپ اس لڑکی سے کیسے شادی کرتے ہیں۔ حابیل نے کہا، قابیل آپ میرے بھائی ہیں، میں تو کسی طرح بھی تو آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ باقی رہا منت یا قربانی والا معاملہ، آپ سنیں تو سنیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نیک نیت ہی نظر قبول ہوتی ہے۔ اس پر قابیل نے جوش میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ اب سنو بھائی، ایک اور تعجب کی بات، قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر وہ اس بات پر بڑا پریشان ہوا کہ اب اپنے اس مردہ بھائی کی لاش کا کیا کریں، کیونکہ اب تک کوئی انسان مرا نہیں تھا۔ بس بھائی یکایک اس نے ایک کوے کو زمین میں کرید کر گڑھا بناتے دیکھا۔ اب قابیل کو سمجھ آ گئی اور اس نے بھی زمین میں ایک گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش اس میں دفن کر دی۔ قابیل بے حد پچھتا رہا تھا۔ چنانچہ پتہ ہے دوستو، یہ کوا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا تھا تاکہ مسلمانوں کو دفنانے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روئے زمین پر جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، کبھی گناہ نہ کرو، کیونکہ تمہاری وجہ سے دنیا میں گناہ پھیلے گا اور اس کی ذمہ داری تم پر بھی ہوگی۔ توبہ اور کہو، استغفر اللہ ربی
من كل ذنب وأتوب إليه۔ تو دوستو آج کے قصے میں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل سے زیادہ نیت کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔